السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ کی ایک بات سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے نزدیک ایک خرچ شہر تھا اور وہاں ایک بہت ہی پائس، بہت ہی نیک انسان رہتا تھا، اور لوگ اس پہ اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی امانتیں ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے، اور جب وہ مانگتے تھے وہ دے دیتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس اپنے 10,000 دینار ڈپازٹ کر کے گئے، اینڈ دیٹ واز اے لاٹ آف منی ان دوز ڈیز۔ لیکن جب وہ واپس آیا لینے تو یہ شخص وفات پا چکے تھے، تو وہ پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، کس سے پوچھوں۔ تو اس نے کسی عالم کے پاس گیا، تو علماء نے اس کو بتایا کہ ایسے کرو، اچھا اس شخص سے پاس آپ نے امانت چھوڑی تھی، پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں فکر کرنے کی، ایسا کرو زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ، اور رات کے تہائی اور ہاف حصہ گزرنے کے بعد اور زمزم کے کنویں میں منہ ڈال کے ان کا نام پکارنا اور ان سے پوچھ لینا کہ وہ 10,000 دینار کہاں ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا، وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، رات کو جس کی 10,000 دینار تھے وہ زمزم کے کنویں پہ گیا تو اس شخص کا نام پکارا۔ اب ایک دفعہ پکارا، سائلنس، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پکارتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا، وہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ آج صبح انہی علماء دین کو شکایت کرنے کا ہے کہ سر جی آپ نے مجھے وہاں پر بھیجا تھا، میں نے ویسے ہی کیا، نو رزلٹ، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جنہوں نے بتایا تھا نا اس کو اس کرنے کا، وہ دے شڈڈ، وہ لرز گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر آپ ایسے کریں، آپ یمن جائیں، یمن میں ایک جگہ ہے پرموت کا کنواں، ان کو راستہ بتایا، اس کنویں میں جا کے نا آپ نے ان کو آواز دینی ہے۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، آپ یمن میں پرموت کنویں کے پاس گئے اور اس نیک آدمی کا جو بہت ہی پائس سمجھا جاتا تھا اس کا نام پکارا، اور پہلی آواز سے اس کو جواب آئی، جی ہاں۔ نے کہا سر جی میں نے آپ کو 10,000 اپنے دینار چھوڑے تھے تو میں لینے آیا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے وہاں رکھے ہوئے جا کے لے لو۔ تو دینار والے نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی سر، آپ اتنے نیک، آپ کے چرچے ہر جگہ، آپ اس جگہ کیسے آ گئے، بھیانک جگہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاس ایک شہر قسم تھا نا، وہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، میں ان کو ملنے نہیں گیا کبھی، اور یہ میری سزا ہے۔ What does this bring us to? He brings us to رشتہ داری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری بنائی تو رشتہ داری کو کہا کہ میں رحمان ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں رحمان ہوں اور تو رشتہ داری رحمت ہے۔ آپ آگے سنیے تو آپ کب لرز جائے گا جسم، جیسے میزا لرزا تھا پہلی دفعہ جب میں نے سنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو کہا کہ جس کو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو ذرا غور سے سوچیں، جس کو اللہ توڑے گا اس کو کون جوڑے گا؟ جس کو تجھے توڑے گا رشتہ داری اس کو میں توڑوں گا، جس کو تجھے قائم رکھے گا اس کو میں قائم رکھوں گا۔ رشتہ داری، these are relatives of the womb۔ بہت تاکید کی گئی ہے ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، اور یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی بات کر رہا ہے، those relatives of the same womb، brothers sisters etc۔ لیکن یہ ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، بہت مشکل ہے۔ یہ بلڈ ریلیٹیوز اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ آپ کے خون کے پیچھے ہیں، they want your blood۔ بہت مشکل ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ مشکلات طے کرنا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تو نے یہ توڑا تو تجھے میں توڑوں گا۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
3 باتیں انہوں نے ہمیں تاکید کی. نمبر 1 کہ یوم حشر، دا ڈے آف ججمنٹ، جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. آن ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ کی رحمت کے سائے میں کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جنہوں نے صلح رحمی کی، رشتہ داروں سے جوڑ رکھا. نمبر 1. نمبر 2 وہ ویڈوز جن کے خاوند فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے خاوند کے بچوں کو پالا اور ان کی دیکھ بھال کی، وہ جنتی ہیں. اور ان کے لیے رحمت ہوگی یوم حشر، اللہ کے سائے کی رحمت ہوگی، جنہوں نے کھانا پکایا اور بھوکھوں کو کھلایا. صلح رحمی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے خون کے پیچھے ہے، کوئی ایک مرلہ جگہ کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ نے عورتوں کی محفلوں میں یا مردوں کے گھروں میں واللہ ویلے نہیں رہنا چاہیے یار. جتنا ہماری ڈومیسٹک ایشوز میں اور یہ جو فیملی سسٹم ہے، جتنی لڑائیاں یہاں ہوتی ہیں، کسی کے آپ نے چپ کر کے نہ سنا کریں کانوں سے. ہاں 1998 ساڈا فلانا فوت ہویا سی تے وہ جڑے ہے نا وہ ساڈی مرتے نہیں سی آئے، مر جائیں گے ان سے نہیں ملیں گے. کیا رشتہ داری توڑ دی. لیکن اگر سوچے نا، مزے کی بات ہے کہ جو جنازے پہ آئے تھے یا تو وہ لڑ کے گئے ہیں، یا وہ کھانے کی تنقید کر کے گئے ہیں، یا کوئی نہ کوئی نقص نکال کے گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے ان سے بولتے رہنا، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے ان سے قطع کلامی کر دینی ہے. کیا ہم نے پھر؟ رشتہ داری کو توڑا. جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کو میں توڑوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے. ایک بہت پیاری، میں یہ سچی کہانی ہے آپ کو بتائیں کہ رشتہ داریاں ہم کیسے توڑتے ہیں. ایک بچی کی شادی تھی، ڈیٹ سیٹ تھی، سب کچھ تیار تھا، لیکن اس کا شادی کا لباس نہیں تیار تھا. یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، لیکن اس وقت جب پہنچنا تھا اس کا شادی کا لباس تیار نہیں تھا، ہے ہی نہیں تھا. تو جب اس بیچاری شادی ہونے والی لڑکی کے بہنوئی کو پتہ لگا اس کی بہن کی طرف سے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ آج وہ بیٹھی ہے، اس کے لیے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے جو ایک شادی پہ کوئی اپروپریٹ ہے، صحیح ہے. اس کو بہت غصہ آیا اس ساری فیملی کے کہ آپ لوگ ایسی شادیاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بیٹیاں ایسے لے کے آتی ہیں، ایسے دیتی ہیں. اس نے اپنی وائف کو فوراً کہا اٹ واز اے ٹائم آف ایمرجنسی، دس از اے ٹرو اسٹوری. ایمرجنسی کی وجہ سے اس نے اپنی وائف کو کہا جاؤ امی نے جو آپ کو جوڑا دیا تھا نا اپنی بہن کو اس وقت دے دو. اس وقت ایمرجنسی تھی، اس کی وائف نے ایسے کیا، اپنی شادی کا جوڑا بہن کو دے دیا. اب فوٹوز لی گئیں، فوٹوز میں بنوئی بھی ساتھ تھا، سبھی تھے. بہن کے دماغ میں شک پڑ گیا کہ میرا خاوند میری بہن کو زیادہ چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کے لیے وی سیڈ فار ہر کہ یہ کیسے حالات ہوئے کہ کسی کا مانگ کے پہننا پڑا، اور وہ بھی بہنوئی کے منہ سے نکلا، میں نے خود نہیں لا دیا. اس کو یہ شک پڑا اور ساری عمر اس نے نا اس بیچاری بہن سے بات ہی نہیں کی اس وجہ سے. ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ. اور جتنا اگر ہم معاشرے میں نا اور فیملیز میں ہمیں چاہیے کہ خاموشی سے نا سنیں کہ ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ہم کس طرح توڑتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن آپس میں نہیں بولے نا تو پھر آپ کا اسلام کہاں ہے. سو پلیز میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے ہے درخواست، ریکویسٹ، بیگنگ فار گاڈ سیک. یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جیسے
ہمیں بتایا گیا ہے کہ درخت کے چھاؤں میں بیٹھے پھر اٹھ کے چلے گئے، تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ میں نے تو نہیں یہ کرنا جو تو نے کہا، استغفر اللہ۔ سو پلیز نہ صرف آپ یہ جھگڑے اور رشتے توڑیں، لیکن جہاں سب سے بہتر بات ہے کہ خاموشی سے سنتے رہیں، اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں، آپ بیچ میں آ کے ان کو جوڑیں، اپنے رب کو خوش کریں، اپنے نبی کو خوش کریں، اپنی خاطر سنواریں۔ As usual, I will always say, for a moment, life is so simple. So make it simple, live it, and enjoy it. Jazakallah khair.